اب یہ جو چیز ہے کہ تم اگر ہماری مدد کرو گے تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے، یہاں سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا کہ خدا اتنے اقتدار مطلق کا مالک، اور وہ انسانوں سے کہتا ہے کہ تم ہماری مدد کرو گے تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے۔ خدا مدد کا محتاج ہے، بڑی اہم چیز۔ اور یہ اگلا نقطہ یاد رکھیے کہ خدا نے انسانوں کے بارے میں جو ذمہ داریاں اپنے اوپر لے رکھی ہیں وہ ذمہ داریاں انسانوں کے ہاتھوں سے پوری کراتا ہے۔ یہ جو انسان وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہے یعنی یہ جماعت مومنین کرے گی، اسلامی مملکت کرے گی، جو ذمہ داریاں اس نے اپنے اوپر لے رکھی ہیں انہیں یہ پورا کرے گی تو یہ ہو جائے گی خدا کی مدد کرنا، یعنی اس کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے، تمہارا ہی ایک کام تھا۔ اس نے کہا یہ تھا کہ یہ ہم کریں گے، تو کہا اس کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ تم چپکے سے بیٹھے رہو گے اور ہم وہ کرتے چلے جائیں گے۔ وہ کام انسانوں کے ہاتھوں سے ہی ہوگا۔ دو ایک مثالیں لے لیجیے۔ 4/75 جماعت مومنین مکے سے مدینے میں آ گئی۔ مکے میں بھی مسلمان باقی تھے، محصور ہو گئے، محبوس ہو گئے، دشمنوں کے ہاتھ میں آ گئے، ان پہ بڑے مظالم ہوتے تھے۔ وہ اپنے خدا سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان ظالموں کے پنجے سے چھڑاؤ، خدا سے فریاد کرتے ہیں۔ خدا قادر ہے اس کے اوپر کہ وہی ان کی مدد کرے اور ان کو وہاں سے نکال کے لے جائے۔ مشکل کیا تھا؟ پتہ خدا کیا کہتا ہے؟ 4/75 خدا مدینے کے مسلمانوں سے کہتا ہے جن کے پاس یہ توفیق تھی کہ وہ کچھ مدد کر سکے، مدینے کے مسلمانوں سے کہتا ہے کہ مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اٹھتے نہیں ہو ان کی مدد کے لیے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصرا۔ کہا تم سنتے نہیں ہو کہ مکے کے رہنے والے مظلوم کس طرح سے فریاد کر رہے ہیں ہم سے کہ یا اللہ اس ظالم بستی سے ہمیں نکال، ہماری مدد کر، ہمارا کوئی مددگار مقرر کر۔ ہم سے فریاد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے مدینے کے مسلمانوں سے کہ کیا تم سن نہیں رہے کہ وہ ہم سے فریاد کر رہے ہیں اور تم بیٹھے ہوئے ہو آرام سے، ان کی مدد کے لیے اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا یہ تھا حقاً علینا نصر المومنین، مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ وہ مظلوم خدا سے فریاد کر رہے ہیں تو خدا پہ فرض ہوئی نا یہ ان کی مومنوں کی مدد کرنا۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو اس قابل ہیں مدد کرنے کے، وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم سنتے نہیں ہو کہ وہ ہم تو کس طرح سے پکار رہے ہیں، اٹھ کے مدد کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے غور فرمایا عزیزان ایمان کہ جسے آج کل کی اصطلاح میں یہ عام چرچا اسلامی نظام اور اسلامی مملکت اور اسلام کا وہ یہ کچھ ہو رہا ہے، اس کا فریضہ کیا ہے؟ اس کا فریضہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہے انسانوں کے متعلق، یہ اس کا نظام وہ ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ جہاں سے کسی مظلوم کی آواز آتی ہے مدد کے لیے، خدا کو وہ پکارتے ہیں، یہ اس خدا کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ بدر کے میدان میں میں نے عرض کیا ہے نا، پہلا ٹکراؤ وہاں ہوا،
جن کی خدا نے مدد کرنی تھی ان کے لیے یہ جماعت اٹھی، اور قریش سے پہلا ٹکراؤ بدر کے میدان میں ہوا۔ بڑا گھمسان کا معرکہ تھا۔ قریش ایک بڑی جرار لشکر کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ مکے سے قریباً 300 میل کے فاصلے پہ مدینہ ہے، وہاں سے چل کے آئے تھے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ تعداد میں بھی وہ قریباً 1000 تھے۔ اس زمانے میں تو یہ تعداد بڑی تعداد تھی۔ مدینے والے سارے لے رہے کے 300 کے قریب مہاجر پناہ گزین بیچارے ہٹ دوڑے وہ۔ ان حالات میں یہ میدان جنگ میں گئے تھے، اور وہ جو تاریخ میں حضور کی وہ دعا نظر آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صحیح رپورٹ ہوئی نظر آ رہی ہے کہ صفیں کھڑی ہو گئی تھیں تو حضور ایک طرف کہتے ہیں جا کے نہایت الہاؤ اس سے خدا کے حضور یہ کہہ رہے تھے، اور وہ اندازہ رپورٹ کرنے والے نے کہا ہے کہ حضور کی چادر مبارک جو تھی کندھے سے نیچے بچھ رہی تھی۔ اتنی معاویت کا عالم تھا اور فکرہ ایک ہی تھا کہ یا اللہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت جو ہے جو تیار کی گئی ہے، وہ آج تمہارے اس قوس و مقصد کے حصول کے لیے جو تم نے کہا تھا کہ نصرت کے لیے کیوں نہیں اٹھتے، وہ آ گئی ہے میدان کے اندر۔ بہت چھوٹی سی جماعت ہے، وہ بہت جرار لشکر ہے مقابلے میں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر یہ جماعت یہاں ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا دنیا میں۔ بڑی صحیح بات تھی۔ خاتم النبیین نے ایک جماعت تیار کی ہوئی تھی، یہ نہ رہتی۔ کیا بات ہے حضور کی صاحب، یہ ہے پیغمبرانہ شان۔ اپنے متعلق کچھ نہیں کہا کہ ہمیں کیا ہوگا، کہا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اس لیے ہمارے لیے نہیں اپنے لیے تو کچھ کر۔ وہاں یہ اس طرح سے وہ لڑائی ہوئی ہے، نظر آ رہا ہے ان کی تلواریں چل رہی ہیں، ان کے تیر چل رہے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا مقصد، اس کا قول جو تھا اس کے حصول کے لیے یہ کر رہے تھے نا۔ خدا کہہ رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نہیں انہیں قتل کر رہے تھے، ہم خود قتل کر رہے تھے۔ کہا ان سے گیا ہے کہ جاؤ اٹھو اور ان کی مدد کرو اور میدان جنگ میں آؤ۔ یہ میدان جنگ میں کفن بدوش اور شمشیر بکف آ گئے ہیں، ان سے لڑائی ہو رہی ہے، یہ انہیں قتل کر رہے ہیں، یہ ان کی تلواریں چل رہی ہیں، خدا اپنی طرف منسوب کر رہا ہے تم نہیں چلا رہے تھے، ہم خود چلا رہے تھے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تم تیر نہیں چلا رہے تھے، ہم تیر چلا رہے تھے۔ کتنا مقام ہے بلند مومن کا کہ اس کے ہر ایکشن کو خدا اپنا ایکشن بتا رہا ہے کہ تم نہیں کر رہے تھے، ہم کر رہے تھے۔ یہ تو یوں ہو جاتا ہے عزیزان من خدا اور بندے کا باہمی رفاقت کا تعلق اس کے مقصد کے حصول کے لیے۔ جب یہ کوئی بھی ایک عمل کرتا ہے خدا اسے اپنا عمل قرار دے رہا ہے، تم نہیں چلا رہے تھے، ہم چلا رہے تھے۔ ریفرنس 8/17، تم نہیں چلا رہے تھے، ہم چلا رہے تھے۔ مقام مومن انسان کا مقام ملاحظہ فرمائیے، نصرت کس طرح سے ہو رہی ہے وہ دیکھیے۔ پھر ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے خدا، ہم کر رہے تھے یہ۔ اوہ کہاں سے کہاں بات آ گئی۔ یہاں تو یہ مقام ہے مومن کا، اور ادھر کیفیت یہ ہے کہ یہ جو ماں رمایتہ کا ہے، مجھ سے پوچھو کچھ پوچھنا ہے تو بیٹا دوبارہ 8/17، اور ہم کس مقام کے اوپر آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کتنا بلند مقام ہے یہ مومنین کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہم نے کیا کہا اس تفسیر میں؟ یہاں یہ تھا کہ تم تیر نہیں چلا رہے تھے، ہم چلا رہے تھے۔ اس کا ہمارے یہاں ترجمہ یہ ہے کہ وہ جب حضور نے ایسا دیکھا کہ گھمسان کا مارکا ہے اور مشکل ہے ان سے فتح کرنا، تو آپ نے تھوڑی سی ایک مٹی یا کینکریاں لیں ہاتھ میں اور اس طرح سے ماری اور وہ سارا لشکر اندھا ہو گیا۔ جناب چل بھائی،
پہلے تو یہ کیا. اور اس کے بعد یہ آگے بڑھے تو یہیں بھی بس نہیں کی کہ چلیے اتنا ہی صحیح. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم نہیں تیر چلا رہے تھے، تم قتل نہیں کر رہے تھے، ہم قتل کر رہے تھے. اور ہمارے مفسر کہہ رہے ہیں کہ یہ ابابیلیں آئی تھی چڑیاں، وہ کنکروں میں انہوں نے چونچ میں کینکر لیے ہوئے تھے اور وہ کینکر مارتی تھیں تو وہ اس سے جناب ان کے سر پہ لگتا تھا اور ہاتھی کے پیڑ سے نکل جاتا تھا، کچومر نکل گیا. یعنی خدا کہہ رہا ہے ہم کہہ رہے تھے، یہ کہتے ہیں ابابیلیں کر رہی تھی. کتنی پستی ہے اس قوم کے ذہن کی.